الرحمن الرحیم باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت کرنے کا بیان۔ نماز کی کس رکعت میں کب کیا کتنا کب کیسے پڑھا جائے، یہ سارا کچھ اس باب میں آئے گا۔ 822 نمبر روایت ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں نماز اس بندے کی جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔ اکیلا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا۔ اچھا آگے ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں، امام کے پیچھے بھی جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، جنازے میں بھی جس نے فاتحہ نہ پڑھی، نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی نماز ہوتی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، ہے کہ نہیں اس طرح؟ اب آگے دیکھیں، مسلم کی روایت میں ہے لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھا، فاتحہ کے بعد ہے۔ اب جتنے ہمارے دوست فاتحہ ہماری نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھا۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں کہا آپ فاتحہ پڑھتے ہیں اور تو کچھ آپ بھی نہیں پڑھتے، اگر ہماری گئی نمازیں تو ساتھ آپ کی بھی اس طرح میں میرا مقصد نعوذ باللہ نمازیں ضائع کرنا تو نہیں تھا، کسی کی الزام دینا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے پھر؟ فصاعداً فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھا۔ اب سارے فاتحہ تو پڑھتے ہیں اور کچھ کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ حدیث میں دو چیزوں کا حکم ہے، بخاری میں ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، مسلم ہے جس نے فاتحہ نہ پڑھی ساتھ آگے اور کچھ صورت بھی نہ پڑھی، قرآن کی آیتیں نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس طرح تو نماز دونوں کی نہیں ہوتی۔ تو ماننا پڑنا ہے کہ یہ جو احادیث طیبات ہیں یہ اکیلے بندے کے بارے میں ہیں، امام کے پیچھے کھڑے مقتدی کی نماز کا حکم اور ہے، وہ آگے حدیثیں آئیں۔ اللہ اکبر۔ 823 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی لم یقرأ، اس میں ام القرآن نہ پڑھی، فاتحہ نہ پڑھی، فہی خداج، تو نماز ناقص ہے۔ 3 بار فرمایا، غیر تام، مکمل نہیں ہے۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، پیچھے گزر گیا، فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا کریں؟ فقال، ابو ہریرہ پاک فرماتے اقرأ بہا فی نفسک۔ اب اس کا ترجمہ ہمارے دوست کرتے ہیں، اس کا مطلب تو اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ دل میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ دل میں کہ میری بیوی کو طلاق، دل میں طلاق ہوتی ہے؟ نہیں، طلاق تو اظہار سے ہوتی ہے، تو دل میں پڑھ لیا کر۔ دل میں پڑھنا تو پڑھنا ہوتا ہے، دل میں قرات ہے ہی نہیں۔ اگر بندہ ساری زندگی قرآن ہی نہ کھولے، دیکھے اوپر پڑھے ہی نہ، زبان سے بھی اس کے عام قرآن نہ سنے، وہ کہ میں دل میں پڑھتا ہوں، تو دل میں پڑھنے سے کیا یعنی کہ وہ برابر اجر ہو جائے گا، اس کو ثواب سارا ملے گا، ایک حرف کی 10 نہیں کی، تو وہ دل میں کہتا میں پڑھ رہا ہوں تو ہو جائے گا اس طرح۔ اچھا اب یہاں پہ اقرأ بہا فی نفسک کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ ڈیٹیل سے ہم ایک لیکچر بھی ریکارڈ کرایا، اس میں یہ سارے جواب ہم نے پڑھ دیے ہیں۔ فلانہ نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے، یہ بیٹھا تھا ادھر۔ اچھا اس کا معنی ملا علی قاری لکھتے ہیں، یہ معنی ادھر میں نے یہی بیان کیا، کہتے ہیں معنی فی قلبک باستظہار الفاظہا۔ اب قرآن کو دیکھیں ذرا، ہر جگہ اقرا کا معنی پڑھنا ہی ہوتا ہے، پڑھ، ہر جگہ نہیں۔ قرآن پاک میں اقرا بہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام، ترجمہ ایک جو لوکل ہمارے کیا جاتا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان، خلق الانسان من علق، مٹی سے، اپنا گارے سے، لوتھڑے سے گوشت کے، نطفہ سے، آگے سارا وہ چل رہا ہے۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو رب کا نام نہیں لیتے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اللہ کا نام لو۔ اب ایک بے ایمان بندے کو آپ جا کے چل پڑھ تو بسم اللہ، وہ پڑھے گا؟ وہ پڑھ بھی لے تو اسے کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو پڑھا بھی لیں بسم اللہ تو اسے کیا ہو جائے گا؟ ایک عیسائی کو، یہ یہودی کو، یا خدا کا منکر و ملحد بندہ، اس کو آپ کہیں کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن، وہ پڑھ بھی لے کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا دیکھیں یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اقرا، غور کر، بسم ربک، اپنے رب کے نام میں غور و فکر کرو، الذی خلق، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، دیکھ اپنی طرف، یہ تیرے ہاتھ، یہ بازو، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دماغ، یہ تیرا وجود، یہ اعضائے بدنیاں، تیرا پورا سٹرکچر،
یہ کس نے بنایا ہے؟ خلق الانسان من علق، پہلے ایک ماں کے پیٹ میں قطرہ گیا، وہاں سے گوشت بنا، وہاں سے ایک پھر بچہ بن گیا، وہ بچہ باہر آ گیا، پھر اتنا بڑا ہو گیا۔ اقرا وربک الاکرم، اپنے رب کے نام میں ذرا غور تو کر، الاکرم وہ بڑے ہی کرم والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، وہ بڑے ہی کرم والا ہے۔ آگے اور نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ اے بندے اپنی ذات میں غور و فکر کر، اور پھر دیکھ تیرے لیے اس نے درخت بنائے، زمین سے پانی نکالا، آسمان سے پانی برسایا، تیرے لیے کھانے کا نظام زمین تیرے لیے اگاتی ہے، تو اس کو کھاتا ہے، کھا کے زندہ رہتا ہے، غذا کا نظام، یہ اتنی باریں کائنات میں جو بسائی ہیں، اقرا ذرا ان میں غور تو کرنا۔ جب تو غور کرے گا تو تیرا نتیجہ یہی ہوگا کہ میرا رب واقعی بڑے کرم والا ہے۔ تو یہاں پہ اقرا کا معنی پڑھنا بھی ہے، لیکن اندر غور کرنا بھی معنی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی اقرا کا معنی ہے، پیچھے کھڑا ہے بندہ، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین کس طرح ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور چپ کر جاؤ، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے کیا کرو؟ چپ کرو۔ تو یہاں پہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں نہیں اندر اندر پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے چپ کرو، کہتے ہیں نہیں اندر اندر پڑھو۔ تو یہاں پہ اقرا کا معنی قرآن کی آیت کو اگر دیکھیں تو اقرا کا معنی ہوگا غور کر اپنے دل میں، چپ بھی رہ، سن، اور اقرا بھی ہاں اس پر غور کر۔ بے شک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور مولا علی قاری نے بھی یہ معنی بیان کیا، معنی فی قلب کا باستحضار الفاظہا، کہ اپنے دل کے اندر غور کر ان کا الفاظ کو حاضر کرنے کے ساتھ۔ میں نے نماز تقسیم کر دی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، یعنی جو میرا بندہ دعائیں کر رہا ہے میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، مولا علی قاری کہتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے نا عبدی میرا بندہ، بندے کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات ہی کوئی نہیں۔ خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ۔ اچھا خیر، یہ آگے انہوں نے صوفیاء کے کچھ نکات لکھے ہیں، وہ میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اگلی روایت 824 نمبر روایت، انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب چلا؟ پتہ چلا کہ بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ سب کچھ آہستہ ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اور امام مسلم ایک روایت اور لائے ہیں کہ حضرت انس فرماتے میں نے حضور کے پیچھے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، کسی سے بسم اللہ نہیں سنی، یعنی اونچی انہوں نے نہیں پڑھا۔ اور ابن عباس کی روایت ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بسم اللہ سنی نہیں، کیا مطلب؟ آغاز بسم اللہ سے ہوتا تھا لیکن سنی نہیں جاتی تھی، حضور اونچی نہیں پڑھتے تھے۔ 825 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام، یہ بڑی زبردست ہے، غور کریں ذرا، جب امام آمین کہے فَأَمِّنُوا، حضور فرماتے ہیں تم بھی آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں ہم آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں اگر تو فرشتے اونچی آمین کہیں گے تو ہم بھی کہیں گے اونچی، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جس کی آواز آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو، موافقت کر گئی، اگر تو فرشتے آپ کی مسجد میں کہتے ہیں آمین تو ہم بھی کہیں گے آمین۔ ہماری مسجد میں فرشتے آہستہ ہی کہتے ہیں، ہمیں سنتی، ہم بھی اتنی کہ کہتے ہیں کہ ساتھ والے کو سنتی۔ اچھا ایک اور بات، ہمارے وہ کچھ دوست ہیں وہ کتاب بھی کو لکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر، دراز صاحب کے ساتھ ہی ان کا سلسلہ بیعت، وہ کتاب لکھ رہے ہیں ان کے اوپر، نماز کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، آج میرے ساتھ بھی ان کا کافی رہا کو دلائل وغیرہ پوچھتے رہے۔
مسائل نماز کے حدیث سے کہتے ہیں میں ثابت کروں گا سارے، ماشاء اللہ انہوں نے کیے بھی ہیں، بہت موٹی سی کتاب ہوگی۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تو مجھے ایک دوست اہل حدیث ملا، تو میں نے اس کو کہا یار یہ جو آپ آمین کہتے ہیں یہ امت کے ساتھ زیادتی ہے اور دھوکے میں آپ نے گمراہ کیا امت کو۔ کہنے لگا کیوں جی؟ وہ کہنے لگے کہ جس طرح، اور بخاری کے اندر وہ حدیث ہے، یہ والی بھی متفق علیہ ہے، وہ بھی آتی ہے، صحیح حدیث ہے، جس طرح یہاں پہ ہے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی گناہ بخشے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا لک الحمد، تم ربنا لک الحمد کہو۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، جس بندے کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو گیا اس کے گناہ بخشے گئے، اس کے گناہ جو لفظ آمین کے بارے میں ہیں عین وہی لفظ ربنا لک الحمد کے بارے میں، پر آمین اونچی کہتے ہو، ربنا لک الحمد، یہ کیا بات ہے؟ یا تو کیونکہ سیم لفظ حدیث میں آئے، ربنا لک الحمد کے بھی اور آمین کے بھی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، حدیث ایک طرح کی ہے، ایک پہ عمل کر رہے ہیں دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو سعودی عرب سے ارشاد اس طرح ہوا ہے، یہ وجہ، یا تو دونوں کو اونچا کہیں یا دونوں کو، لیکن ان کا حنفیوں کا ایک اصول، وہ دونوں کو آہستہ کہہ رہے ہیں، ان کا ایک اصول ہے کہ دعا کوئی بھی ہے نماز میں وہ آہستہ پڑھنی ہے، آہستہ آواز۔ تو یہ آمین بھی ایک دعا ہے، ربنا لک الحمد بھی ساری آمدیں تو آہستہ، تو یہ کیا دوہرا معیار کیوں ہے؟ تو یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات پہ کہ اگر یہ آمین اس حدیث سے اونچی آمین ثابت ہوتی ہے تو اس حدیث سے ربنا لک الحمد بھی اونچی ثابت ہوتی ہے۔ بخاری مسلم اس کی روایت کیا۔ آگے ہے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو گیا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں اور مسلم کے میں بھی اس کی مثل روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جب قاری آمین کہے تم بھی آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے اللہ پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ 826 نمبر روایت ہے، ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز پڑھو صفوں کو سیدھا کرو، پھر چاہیے کہ تم میں سے ایک بندہ امامت کرائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، یجبکم اللہ، رب تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، تمہاری دعا کو۔ جب اللہ اکبر کہے، جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تم بھی اللہ اکبر تکبیر کہو رکوع کرو، یعنی امام کے ساتھ تکبیریں بندہ کہنے چاہیے ہمیں، امام کہتا ہے اللہ اکبر رکوع میں جاتا ہے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا چاہیے، یعنی تکبیر بندہ ساتھ مقتدی بھی کہے۔ اچھا یہ لازم واجب نہیں ہے کوئی مقتدی پہ، فإن الامام یرکع قبلکم ویرفع قبلکم، فرمایا بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے اٹھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتل کا بتل کا، فتل کا، اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے وہ گھڑی کہ تم جس میں امام سے سبقت کر جاؤ رکوع کی طرف، تو اس گھڑی سے وہ صاحب پورا ہو جاتا ہے، امام رکوع جا رہا ہے تم پہلے رکوع میں چلے گئے، تو امام نے جب سر سجدے سے تم سے پہلے اٹھا لیا تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں، تم پہلے سر نہ اٹھاؤ۔ حدیث میں کہا گیا ہے ترمذی وغیرہ کی روایات میں امام سے سبقت نہ کرو، تو امام نووی اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں سارا قدر رکوعکم کا قدر رکوعہ، کہ تمہارے رکوع کی مقدار امام کے رکوع کے برابر ہونی چاہیے، فتل کا بتل کا۔ اچھا جی وَإِذَا قَالَ، اب برابر کس طرح ہوگی؟ امام رکوع میں پہلے چلا گیا اللہ اکبر، ہم بعد میں گئے تو برابر کیسے ہوگا؟ امام رکوع سے اٹھ جائے ہم ایک سیکنڈ بعد میں اٹھیں، سمجھ لگ گئی ہے؟ فتل کا بتل کا یہ اس کے بدلے برابر ہو جائے گا اس طرح، یعنی وہی معنی کہ امام سے سبقت رکوع جانے میں بھی اور سار اٹھانے میں بھی، امام پہلے کرے آپ بعد میں کرو ایک سیکنڈ، تاکہ برابر رہے کام دوسرا۔ اور جب امام سمیع اللہ، اور جب وہ کہتا ہے یسمع اللہ لمن حمدہ، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، امام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سن لے جو اس کی حمد بیان کرے، تو فرمایا تم کہو اے اللہ ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے، تم حمد بیان کرو۔ یسمع اللہ لکم، تو رب تعالیٰ تمہاری بات سنے گا، کیا مطلب؟ اللہ ویسے نہیں سنتا ہے، کیا مطلب؟ رب تعالیٰ قبول فرما لے گا، تو ہماری آواز کو رحمت، اپنی خاص رحمت سے سماعت فرمائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ 827 نمبر روایت ہے، ایک روایت میں ابو ہریرہ اور قتادہ سے ہے، وَإِذَا قَرَأَ
فَأَنْصِتُوا، یہ جو 827 نمبر روایت ہے یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ، خاموش، فاتحہ نہ پڑھو۔ قرآن میں بھی یہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ 828 نمبر روایت ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں الکتاب فاتحہ پڑھتے اور 2 سورتیں، اور ظہر کی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھتے بس، اور ہمیں سناتے کبھی کبھی ایک آیت کبھی کبھی ایک آیت سناتے، یعنی اب اسی طرح ہے، ظہر عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی ہے اور سورت بھی ہے، اور ظہر کی آخر والی 2 رکعتوں میں صرف، اور لمبا کرتے آپ پہلی رکعت کو، جو دوسری رکعت اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی، اسی طرح عصر میں ہوتا، اسی طرح صبح میں ہوتا، یعنی پہلی رکعت لمبی اور دوسری مختصر۔ یہ 829 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کنا نحرز، ہم ناپتے تھے، اندازہ لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ظہر اور عصر میں، تو ہم نے اندازہ لگایا پہلی 2 رکعتوں میں آپ کا قیام، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کا قیام سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب اس کے برابر ہوتا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر ہوتا آپ کا قیام، اور ہم نے اندازہ لگایا آخری 2 رکعتوں میں، ظہر کی اینڈ والی 2، تیسری چوتھی رکعت میں آپ کے قیام کا قدر نصف من ذالک، 30 سے نصف یعنی 15 آیتوں کے برابر، اور ہم نے اندازہ لگایا پہلی 2 رکعتیں عصر کی آپ کا علی قدری ہی، اسی انداز پر، قیام ہی من الاخری یعنی من الظہر کی آخر والی 2 رکعتوں کے برابر، یعنی عصر کی پہلی 2 رکعتیں 15 آیتوں کے برابر قیام ہوتا، اور دوسری میں عصر کی دوسری رکعتیں تیسری چوتھی اس سے بھی نصف، یعنی خلاصہ یہ ہے ظہر کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیتوں کے برابر، یعنی اتنی دیر جتنے میں 30 آیتیں پڑھی جائیں حضور کھڑے رہتے قیام کرتے، اور ظہر کی تیسری چوتھی میں 15 آیتوں کے برابر، عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں 15 آیتوں کے برابر، اور دوسری میں تقریباً 7-8 آیتوں کے برابر۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 830 نمبر روایت جابر بن سمرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشی پڑھتے، اور ایک روایت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اور عصر میں بھی اس کی مثل، اور صبح میں اس سے لمبا پڑھتے۔ اچھا جی، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 831 نمبر روایت ہے ابو جبیر حضرت جبیر بن مطعم فرماتے میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوئے مغرب میں سورہ طور سنی، حالانکہ سورہ طور کون سی ہے؟ طوال مفصل، مغرب میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ قصار مفصل، فجر میں کیا؟ طوال مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل، ظہر عصر اور عشاء میں کون سی؟ اوساط مفصل۔ سمجھ لگ گئی؟ اب مغرب کے اندر طوال مفصل، تو کہتے ہیں یہ عمل جواز کے لیے تھا، یہ عمل، ہاں اصل میں حقیقی قاعدہ وہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ان نمازوں میں یہ پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس کو چینج بھی کیا تاکہ عمل جواز کا پتہ چل جائے، پڑھنی جائز ہے، جہاں لوگ ذوق رکھنے والے ہیں وہاں پڑھی جا سکتی، وہ آگے حدیث آئے گی۔ 11ویں روایت ام الفضل بنت حارث فرماتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، یہ بھی جواز ہے، متفق علیہ۔ 833 نمبر روایت ہے جابر فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر آتے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کے اندر ہے کہ پہلے فرض نماز پڑھ لیتے پھر پڑھاتے، 2 فرض ایک بندہ پڑھا سکتا ہے، اب اس کے اندر یہ آ رہا ہے، اس کا جواب آتا ہے۔ تو ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنی قوم پر آئے ان کو نماز پڑھائی، تو سورہ بقرہ شروع کر دی، فن حرف رجل، ایک بندہ ہٹ گیا، اس نے سلام پھیر دیا، پھر اکیلے نماز پڑھی اور واپس چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو کہا کیا تو فلاں، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ضرور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا انہوں نے۔ تو وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ انا اصحاب نوادہ، ہم اونٹنیوں والے ہیں، جانور والے بندے، مال مویشی والے، نعمل بالنہار، دن کو کام کرتے ہیں، اور بے شک معاذ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنی قوم ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں سورہ بقرہ شروع کرا دیتے ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس نماز پڑھ کے جاتے ہیں پہلے لیٹ، اور ہمارے پاس آ کے پھر کیا پڑھتے ہیں؟ 2.5 سپاروں کی۔
عشاء میں. تو حضور ہم کیا کریں؟ یعنی سرکار صبح کو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، شام کو ہوتا ہے تھکے آ رہے کھانا شانا کھا کے سونا، تو یہ 2.5 سپاروں کی صورت اور آتے بھی پھر لیٹ. تو محبوب علیہ السلام حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا معاذ افتان انت، کیا تو ان کو نفرت دلانا چاہتا ہے، فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے ان کو، اس سے فتنہ برپا ہو. افتان انت، کیا تو فتنہ بنا یعنی آزمائش بننا چاہتا ہے ان کے لیے. اقرا پڑھ، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، یہ پڑھ، اور سبح اسم ربک الاعلی، یہ والی صورتیں بس پڑھا کر. کون سی؟ اوساط مفصل. اللہ اکبر. اچھا جی، تو یہ جو حکم تھا کہ پہلے فرض نماز پڑھ کے جاتے، پھر تھا تو کہتے ہیں حضرت مولا علی قاری کہتے ہیں جائز ہے کہ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں تاکہ انہیں سنت نماز کا پتہ چل جائے، اور وہ سرکار کی نماز سے برکت لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے پیچھے. وگرنہ اصل میں قاعدہ یہی ہے، ایک فرض پڑھنے والا بندہ دوسری بار وہ فرض کسی کو پڑھا نہیں سکتا. یا دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ پہلے کا حکم تھا، ابتدائے اسلام کی باتیں تھیں، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، ایسے نہیں تھا. اللہ اکبر. بخاری مسلم اس کو روایت کی. اچھا، یہاں پہ مولا علی قاری ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں منظیر ذالک، اس کی مثل ایک واقعہ ہوا ہمارے ایک بزرگ خواجہ، ان کے ساتھ خراسان کے وہ رہنے والے ہیں، اور ملا جامی کے وہ مترافقاً ان کے ہم زمانہ تھے اور رفیق تھے، ان کے دوست تھے. وہ ایک سفر حج میں جا رہے تھے. ان کی عادت تھی لمبی قرات کرنا، خصوصاً صبح کی نماز میں. تو کہتے ایک دن وہ نا امام بن گئے. سردی بڑی تھی، تو فجر کی نماز جب انہوں نے شروع کرائی نا، انہوں نے سورہ فتح شروع کر دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. مقتدی کہنے لگے آج تے گئے، آج تو ہم شہید ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں مقتدیوں کو اضطراب ہو گیا سخت قوی، یعنی کوئی کھانسنے لگ گیا، کوئی کیا کرنے لگ گیا کہ بابا جی کیا کریں گے کہ تو ٹھنڈ بڑی، اوپر سے آپ سورہ فتح. تو کہتے ہیں فلما کرا ثلاث آیات، ملا علی قاری کہتے ہیں انہوں نے 3 آیتیں پڑھ کے رکوع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے لمبی پڑھائی، انہوں نے نماز توڑ دینی. یعنی یہ بتایا کہ بندے کو چھوٹی نماز پڑھانی چاہیے. واقعہ لکھ دیا. اللہ اکبر. آگے 834 نمبر روایت ہے. برا بن عازب فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں سورہ 3 اور زیتون پڑھتے سنا، اور نہیں سنا میں نے کسی ایک کو کہ جس کی آواز حضور کی آواز سے زیادہ اچھی ہو. قرآن کو اچھی آواز سے، اچھی آواز ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اچھی آواز ہو بندہ اس کا استعمال کرے، اچھا قرآن پڑھے، اچھی نعت پڑھے، تلاوت کرے، اچھی تقریر کرے. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں اور بھی حدیث آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن اساکر نے روایت کو لکھا ہے اور امام ابن عدی وغیرہ نے لکھا ہے، فرمایا ہر اللہ جس نبی کو بھیجتا ہے اچھی صورت اور اچھی آواز دے کے بھیجتا ہے. تو فرمایا رب نے تمہارے نبی کو صورت بھی بڑی پیاری دی، آواز بھی بڑی اچھی دی. ہائے ہائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کی آواز اتنی دور جاتی تھی غیروں کی نہیں جاتی تھی. بہقی کے اندر آتا ہے خواتین اپنے کجاووں میں حضور کی خطبہ سن لیا کرتی تھیں. ابو نعیم کی روایت میں بنی تمیم کے اندر ابن رواح کہتے ہیں میں بنو تمیم قبیلے میں بیٹھا تھا، سرکار نے جمعہ والے دن مسجد میں ممبر پہ فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. تو کہتے ہیں میں اپنے ادھر ہی جگہ محلے میں بیٹھ گیا، اتنی دور حضور کی آواز آ جاتی. یہ حضور کا معجزہ تھا آقا کا، سبحان اللہ. اور میں ہانی فرماتی ہیں سرکار کی قرات رات کے اندر کعبے کے اندر پاس سنتی تھی. آپ اپنے عریش میں ہوتے تھے، اپنے اس صاحبان کے نیچے، کعبے تک آپ کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اللہ اکبر. جس طرح تو یہ معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو کرامت بھی عطا فرما سکتا ہے، جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز سارے بندے، مجمع زیادہ ہوتا تھا سارے سن لیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ جس چاہے سنا سکتا ہے. 835 نمبر روایت جابر بن سمرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورہ کاف پڑھتے تھے، اس کی مثل. اور وکان یہ آ گئی ابو با وکان صلاتہ بعد تخفیفہ، اور بعد میں آپ کی نماز ہلکی ہو گئی. بعد میں کس طرح؟ پہلے زمانے میں جب صحابہ کم تھے تب نماز لمبی پڑھائی جاتی تھی. یہ پیچھے آتا ہے نا سورہ مغرب میں طور پڑھی، اور یعنی یہ ابتدا کی باتیں ہوں گی کہ ابتدا میں لمبی تھی، بعد میں نماز جب صحابہ زیادہ ہو گئے، مجمع زیادہ ہو گیا، پھر ہلکی ہوگی نماز. کیونکہ فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. اور مسجد قباء کے ایک صحابی لمبی نماز پڑھائی تو ایک بندے نے توڑ دی. وہاں کا بھی ایک کیس آیا تھا حضور کی بارگاہ میں. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں کمزور ہے، بیمار ہے، اور سارے ہیں، لہٰذا اس طرح نہ کرو.
درمیانی نماز پڑھاؤ۔ 836 نمبر روایت عمر بن حریث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی اذا الشمس کورت یہ پڑھی، مسلم کی روایت ہے۔ اور عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں نماز پڑھائی ہمیں سرکار نے صبح فجر کی مکہ میں، شروع کی سورہ مومنین حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو سرکار علیہ السلام کو کھانسی آ گئی۔ کھانسی کس طرح آئی؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام پر بکا کی کیفیت آ گئی، حضور رونے لگے۔ جب انبیاء کا ذکر آیا، ان کے مصائب کا ذکر آیا، ان کی قوموں نے جو ان سے ظلم کیے، ان چیزوں کا ذکر آیا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور آقا اس آنسو کی شدت سے حضور علیہ السلام کو کھانسی آ گئی، فراقہ پھر آپ نے رکوع کر دیا۔ اللہ سورہ یعنی قرأت پوری نہ ہو سکے۔ آج ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں آتا، ایسے ہی یہ ہماری حالت ہے۔ 838 نمبر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جمعے والے دن فجر میں پڑھتے الف لام میم تنزیل الکتاب یہ پڑھتے، اور دوسری رکعت میں حل تعالی الانسان حین من الدہر سورۃ دہر پڑھتے۔ 839 نمبر روایت عبید اللہ بن ابی رافع فرماتے ہیں مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا مدینے پر۔ یہ مروان بعد میں گورنر لگ گیا تھا اور مکہ کی طرف خود چلا گیا۔ ہمیں ابو ہریرہ پاک نے جمعے والے دن نماز پڑھائی، سورہ جمعہ پڑھی سجدہ اولیٰ میں پہلی رکعت میں، دوسری میں اذا جاءک المنافقون، پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے والے دن یہ پڑھتے سنا ہے۔ امام مسلم نے روایت کی۔ 840 نمبر روایت ہے نعمان بن بشیر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں حضور پڑھتے تھے، عیدین میں اور جمعے والے دن سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور جب کٹھے ہوتے عید اور جمعہ، عید اور پتہ چلا مدینے میں بھی عید اور جمعے کٹھے ہوتے تھے۔ ہمارے بندے کہتے ہیں عید اور جمعہ کٹھے ہو جائے جمعے کی معافی ہے، جمعہ پڑھو ہی نا، یا کہتے ہیں بندے دن بھاری ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے بندے بھی نا اگر عید جمعہ کٹھے آ جائے دن بھاری ہوتا، بچیاں نو باہر نہیں کڈنا کہ جی دن پاری ہے، لا حول ولا، دو عیدیں کٹھیاں آئی ہیں تو رحمت ہے اللہ کی۔ تو جب مدینے میں جمع ہوتی عید اور جمعہ ایک دن میں تو سرکار دونوں نمازوں میں یہی پڑھا کرتے تھے، پتہ چلا نمازیں دونوں ہوتی تھیں۔ ایسا بھی اس طرح ہے، اسی طرح پڑھتے ہیں کثرت سے جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی میں حل اتاک حدیث، شروع سے ہم نے یہی سنی۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کیا۔ 841 نمبر روایت ہے بے شک عمر بن خطاب عبید اللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ابو واقد اللیثی سے سرکار کیا پڑھتے تھے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں؟ فرمایا سرکار پڑھتے تھے سورہ کاف اور دوسری میں اقتربت الساعہ، یعنی مختلف پڑھی ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اچھا جی آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فجر کی دو رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اب یہ کسارِ مفصل آ گئی جواز کے لیے، ٹھیک ہے۔ 843 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعتوں میں آپ نے پڑھا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یعنی پوری صورت نہیں درمیان میں سے کچھ آیتیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ دوسری فصل آ گئی 844 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ آ گئی بات، حضور کس سے آغاز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ اور پیچھے گزر گیا ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی کبھی بھی اب بسم اللہ سنی، یعنی اونچی نہیں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کبھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ اس پہ کافی ساری جرح کی ہے، کہتے ہیں امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور امام دارقطنی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، تو لہٰذا یہ روایت صحیح ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سند کو ضعیف اگرچہ کہہ دیا۔ اچھا جی آگے 845 نمبر روایت ہے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سنا، آپ نے پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور مدہ بہا صوتہ اپنی آواز کو کھینچا۔ کیا کیا؟ مدہ مدو کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کیا مطلب؟ نہیں مدہ کا مطلب کیا ہوا؟ کھینچنا۔ ہاں یہ کس طرح پڑھو ذرا، آمین آمین الف مدہ کے ساتھ۔ ایک ہے بندہ الف میم یا نون لکھے تو کیا پڑھا جائے گا؟ امین، محمد امین لکھا نہیں جاتا، تو یہاں پہ فرما رہے مدہ بھی امین نہیں پڑھا، کھینچ کے آمین اوپر لمبا کر کے اس طرح پڑھا۔ امام ترمذی ابو داؤد دارمی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اچھا
یہاں پہ ایک مزے والی بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ امام شعبہ بن حجاج اس کو روایت کرتے ہیں، بالکل یہی روایت، سند بھی یہ ہے، طبرانی کبیر میں بھی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا اور اس کو صحیح کہا۔ اس میں لفظ ہے وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور پھر آمین کہا، وخافض بہا صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، آپ نے ہلکی آواز سے کہا، اونچی آواز سے نہیں کہا۔ طبرانی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی یعلا الموصلی میں، دارقطنی میں، امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ اس کے اندر ہے وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، ایک یہ بھی لفظ آئیں، آواز کو ہلکا رکھا، اونچا رکھنے کے الفاظ نہیں آتے کبھی، کہیں بھی نہیں آتے۔ اللہ، اور آمین ایک دعا ہے، بندہ کہتا ہے آمین، اللہ تو ہماری جو باتیں امام صاحب نے فاتحہ پڑھی قبول کر لے، ایسا ہی کر، دعا ہے۔ اور دعا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے دعا یعنی جو بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، اجتماعی دعا کا تو اور حکم ہے، بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ آہستہ، تو آمین ایک دعا ہے اور دعا آہستہ ہے، یہ بھی ایک ہمارا قانون ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اگر آمین اونچی ہے، آمین 1,24,000 صحابہ میں سے مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، صدیق اکبر کی اقتداء میں، حضرت عمر، عثمان، علی، کسی ایک کی اقتداء میں ان کے اصحاب نے اونچی آمین کہی۔ دنیا کے کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ صحابہ نے اونچی ساری آواز آمین مسجد نبوی شریف میں یہ شور کیا، نہیں۔ 846 نمبر روایت، ابو زہیر نمیری کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، ہم آئے ایک بندے پر قد الح فی المسألہ، وہ بڑا مبالغہ کر رہا تھا دعا مانگنے میں، بہت زیادہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجب ہو جائے گی جنت اس کے لیے اگر یہ مہر لگا لے۔ عرض کی آقا کس چیز کے ساتھ مہر لگائے؟ فرمایا آمین کہے، اپنی دعا کے بعد خود آمین بھی کہے، اینڈ پہ آمین کہہ کے کر لے تو مہر لگ۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کی، اس کی سند ضعیف ہے اس روایت کی اگرچہ، لیکن فضائل اعمال ہے۔ 847 روایت، اما عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی سورہ اعراف کے ساتھ، آپ نے اس کو جدا کیا 2 رکعتوں میں، یعنی مغرب کے اندر سورہ اعراف اور اعراف پوری نہیں، آدھی ایک رکعت میں اور آدھی، اب سورہ اعراف دیکھیں کتنی لمبی، اور حالانکہ مغرب میں کسارے مفصل ہے، تو یہ عمل جواز کے لیے تھا۔ دوسری بات یہ بتانے کے لیے تھا مغرب کا وقت تھوڑا لمبا، جس طرح ہمارا وقت مغرب کا وقت تھوڑا ہے نا، اب اعراف 6-7 منٹ یا 10-12 منٹ میں سورہ اعراف نہیں پڑھی جاتی، اور پھر پڑھنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، تو پھر وہ 12 منٹ میں تو نہیں نا پڑھی جائے گی، تو یہ اس کو سورہ اعراف 2 رکعتوں میں پڑھی جائے اور 1 رکعت ویسے فاتحہ کی آ جائے، اور پھر سبحان ربی العظیم اور اعلیٰ، اور پھر اتحیات بھی آ جائے، تو یہ کم از کم کوئی 25 سے 30 منٹ کی جائے گی نماز۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ایک تو یہ بتا دیا کہ وقت لمبا ہے اور عمل جواز ثابت ہوگی۔ نعوذ باللہ 25-30 منٹ بھی ہم اپنی عقلوں سے ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، حقیقت میں سرکار کیسے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا حضور وہ پڑھنے والے صحابہ جانتے ہیں۔ 848 نمبر روایت، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلاتا ہوتا تھا سفر میں، مجھے فرمایا عقبہ کیا تجھے 2 بہترین صورتیں نہ سکھا دوں جو تو پڑھا کرے؟ جی آقا سکھا دیجئے۔ تو سرکار نے سکھائی مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ کہتے ہیں نہیں دیکھا مجھے حضور نے کہ میں اتنا خوش ہوا ہوں پہلے، یعنی صحابی فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے اتنا خوش پہلے سرکار نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ جب اترے نا، یعنی قافلے نے پڑاؤ ڈالا صبح کی نماز کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان دونوں کے ساتھ ہی لوگوں کو، صلاۃ الصبح لینا صبح کی نماز میں وہ دونوں پڑھ دیں۔ کون سی؟ حالانکہ یہاں پہ کون سی تھی؟ طوال مفصل، یہ عمل جواز ہے۔ اچھا فلما جب فارغ ہوئے تو میری جانب حضور متوجہ ہوئے، آقا کے نیم صاحب فارغ ہو کے میری طرف دیکھا، فرمایا عقبہ کئی فرعی تھا، کیسا دیکھا پھر تو نے؟ کیا کیا دیکھا؟ کیا فرمایا؟ کیا کیا تو نے دیکھا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
ہو ملا علی قاری کمال کر کے کہتے ہیں ایک تو معنی یہ ہے کہ عقبہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مصطفیٰ کی زبان سے صورتیں کیسی لگ رہی ہیں، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی ملا علی قاری کہتے ہیں حضور عقبہ کی طرف دے کے فرماتے عقبہ کئی فرعی تھا، بتا جب میں نے یہ قرآن پڑھا تو اس قرآن میں چھپے کلام الہی کے خزانے تجھے نظر آئے کہ نہیں آئے؟ پھر آئے ہائے کمال ہو گئی۔ لما صلی بہما کوشف لہ ذلک المعنی ببرکۃ الصلاۃ، عقبہ بتا پھر جب میری زبان سے یہ صورتیں سنی پھر بھی ان صورتوں کے اسرار و رموز اور کلام الہی کا نور تجھ پہ برسا کے نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث فہمی کمال ہو گئی۔ یہ آج محبت والوں کی تفسیر ہی اپنی ہے حدیث کی۔ امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کی۔ 839 نمبر روایت ہے، جابر بن سمرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ جمعہ کی رات کو قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ امام شرح السنہ میں اس میں امام بغوی نے روایت کی ہے۔ 850 نمبر روایت ہے، ابن ماجہ نے ابن عمر سے بھی روایت کیا مگر اس میں جمعہ کا ذکر نہیں۔ اور 851 نمبر روایت ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اسی میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھتے دیکھا۔ امام ترمذی نے یعنی سنت موقدہ میں بندہ بس نارمل اگر قرات کر لے تو یہ بھی ٹھیک، یہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ اگر لمبی کرنا چاہے تو لمبی بھی کر سکتا ہے کیونکہ اختیار ہے۔ اور 852 میں ہے کہ ابن ماجہ نے اور ابو ہریرہ سے اس کو روایت کیا لیکن اس میں مغرب کے بعد کے لفظ ذکر نہیں ہے۔ اچھا 853 نمبر روایت ہے 853 سلیمان بن یسار فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے میں نے نہیں نماز پڑھی کسی ایک کے پیچھے کہ جس کی نماز رسول اللہ کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہوں فلاں بندے سے، یعنی ان کے پیچھے جو میں نے نماز پڑھی تھی نا ان سے زیادہ سرکار کے مشابہ کسی کی نماز نہیں تھی۔ ان سے مراد ملا علی قاری کہتے ہیں مولا علی پاک۔ ہاں جب نام کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجوہات یہ جو مروان وغیرہ تھے نا بنو امیہ کے حکمران بعد والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز، یہ 3 بندے نکال کے باقی ان میں جتنے حکمران تھے نا یہ مروان وغیرہ، یہ حضرت علی تاریخ کی کتابوں میں خیر آتا ہے یہ مولا علی پاک اور امام حسن سے بڑی بدتمیزی کرتا تھا مروان، اور یہ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کے خلاف بہت زیادہ یہ ذہان بقا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری کے بارے میں بھی وہ جو ان کے سما کے اوپر ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نام اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ بنو امیہ کے لوگ تھے، اس طرح ان کا ایک ہولڈ تھا، ان کی حکومت چونکہ قائم ہو چکی تھی۔ اچھا آگے تو کہتے ہیں مولا علی سے زیادہ حضور کے ساتھ مشابہ نماز کسی کی نہیں تھی۔ سلیمان کہتے ہیں سلیمان بن یسار میں نے خلفہ صلیت خلفہ میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی، آپ 2 پہلی رکعتیں لمبی کرتے ظہر کی اور 2 آخری 2 ہلکی پڑھتے، اور کتنی پیچھے ہو گیا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی 2 تیسری آیتوں کے برابر اور دوسری 15 عصر کی ہلکی کرتے، اسی طرح پہلی 2 15 اینڈ والی 2 7 8 مغرب میں کسارے مفصل پڑھتے، عشاء میں وسط مفصل اور صبح میں طوال مفصل، یہ جس طرح ہم نے آگے بیان کر دی۔ نسائی بن ماجہ نے روایت کیا اس کو عصر ہلکی کرتے۔ اچھا جی اب یہ مولا علی کہتے ہیں میں نے بھی مولا علی کے پیچھے پڑھی، ایسے ہی پڑھی انہوں نے جس طرح حضور پیچھے گزر گیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے۔ 854 نمبر روایت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر میں ہوتے قرات کرتے، آپ نے پڑھا، ہم حضور کے پیچھے تھے فجر کی نماز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، آپ پر قرات بھاری ہو گئی، جب فارغ ہوئے فرمایا شاید کہ تم میں سے کوئی اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا۔ اب بندہ پیچھے پڑھ رہا ہے، سرکار مصلی پہ کھڑے ہو کے جانتے ہیں کہ بندہ پیچھے قرات کر رہا ہے، کیونکہ فرمایا میں تو دلوں میں آنے والا خشوع بھی جانتا ہوں۔ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا لا تفعلوا، نہ یہ کرو یہ کام الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، بے شک نماز نہیں ہوتی اس بندے کی جو اس کو نہ پڑھے۔ ابو داؤد ترمذی نسائی نے اس کے معنی روایت بیان کی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے قال حضور فرماتے میں بھی کہوں مجھ سے قرآن کیوں کھینچا جا رہا ہے، یہ جو اگلے لفظ ہے نا فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، نہ پڑھو قرآن کا کوئی حصہ جب میں جہر نماز پڑھوں مگر ام القرآن، یہ روایت کے لفظ جو اس کے مفہوم ہے نا یہ قابل عمل نہیں۔ کس طرح
قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر جاؤ اور خاموش رہو۔ اور روایت میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اب یہ بات ہے کہ جب میں اونچی قرآن پڑھوں تو اور کچھ نہ پڑھو مگر فاتحہ پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے چپ رہو، اور حدیث میں بھی بات منسوب رسول اللہ کی طرف کی جا رہی ہے کہ پڑھو۔ اب کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے خلاف کوئی بات فرما سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا اگرچہ اس روایت کی سند صحیح ہو، دیکھنا چاہیے ان کے طرق کو بھی، ان کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کی سندیں کیسی ہیں، یہ متون کیسے ہیں۔ اگر صحیح سند بھی کوئی لے آئے، قرآن کے خلاف جو بات چلی جائے وہ قابل عمل۔ اور دوسرا آگے حدیث آ رہی ہے جہری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا۔ آگے مسلم کی حدیث آ رہی ہے، وہ جو ہمارے لیکچر ہیں فاتحہ خلف الامام والے، اس میں سارے وہ حوالے پڑھ دیے، ان کے سب کے جواب ہو گئے ہوں۔ 855 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھرے جہری نماز سے جس میں قرات ہوتی تھی، فارغ ہوئے نا جب جہری نماز سے، تو فرمایا کیا میرے ساتھ تم میں سے کوئی پڑھ رہا تھا؟ ابھی ایک بندے نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے میں بھی کہوں کیوں مجھ سے قرآن کھینچا جا رہا ہے؟ بس اتنے لفظ صحیح ہیں۔ آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ رک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے سے فی ما جہر فی، جن میں اونچی قرات کی جاتی تھی، من الصلوات، وہ نمازیں جن میں اونچی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، امام احمد، مالک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان تمام ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ سمجھ لگ گئی ہے؟ اچھا جی، ابن حبان نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ صحیح روایت ہے۔ اب دیکھیں پیچھے آ رہا ہے کہ جب میں اونچی قرات کروں تو تم پیچھے فاتحہ پڑھا کرو، اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ نہ پڑھا کرو، اور یہاں پہ آ رہا ہے صحابہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ دو روایتوں کا آپس میں اضطراب اس طرح تو ثابت ہو جائے گا۔ اچھا جی، 856 نمبر روایت ابن عمر اور البیادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک نماز پڑھنے والا اپنے رب کے ساتھ سرگوشی باتیں کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا باتیں، کیا سرگوشیاں کر رہا ہے، اور نہ تم میں سے بعض پر قرآن اونچا نہ پڑھے۔ یعنی ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا آ کے اسے اونچی پڑھے، وہ اسے اونچی پڑھے، ایسے نہ کرو۔ امام احمد نے مطلق طور پہ کہا گیا، ہر جگہ پہ اس کا حکم، امام احمد نے اس کو روایت کی۔ آگے 857 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دیکھیں حدیث آگے، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے فان سے تو خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پیچھے روایت آ رہی ہے کہ فاتحہ پڑھو تم، یہاں پہ آ رہا خاموش ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں گے جو روایت قرآن کے مطابق ہے اس پہ عمل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ یہ خاموش ہونے والی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، چپ کر جاؤ، سنو۔ اور یہ حدیث بھی کیا کہہ رہی ہے؟ چپ کر جاؤ اور سنو۔ یہ قرآن کے مطابق اس پہ عمل ہوگا۔ اب وہ روایت میں آ رہا ہے کہ کیا کرو تم؟ پیچھے پڑھو، حالانکہ باقی حدیثیں کہہ رہی ہیں چپ کرو، قرآن بھی کہہ رہا ہے چپ کرو، وہ ایک روایت میں آ رہا ہے تم پڑھو، تو وہ روایت رد ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ امام ابو داؤد نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ آگے 858 نمبر روایت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں استطاعت نہیں رکھتا کہ قرآن کچھ لے سکوں، یعنی یاد کر سکوں، ابھی تازے عین ممکن ہے مسلمان ہوئے ہوں گے، مجھے سکھا دیجیے جو کافی ہے۔ فرمایا تو کہا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اسی کے لیے فقہ حنفی میں بھی اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس بندہ نیا مسلمان ہوا ہے اس کو قرآن نہیں آتا تو اس کو یہ کلمے سکھا دیے جائیں، ابتدائی طور پہ وہ یہ پڑھے لیکن ساتھ قرآن یاد کر لے۔ انہوں نے عرض کیا، کہا یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی شانیں ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تو کہا کر بعد میں اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے معاف کر دے، ہدایت دے، رزق دے۔ فقالا تو کہنے لگے ہاں قضا بیدئی، اسی طرح، یعنی بندے نے کیا اس طرح، اپنے ہاتھوں کو پکڑا اور مٹھی کو بند کر لیا، یعنی تہیہ کر لیا کہ میں اس طرح کروں گا۔ سرکار نے فرمایا بہرحال اسے نے اپنے ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور امام نسائی کی روایت الا باللہ پہ ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اچھا جی، آگے دیکھیں 859 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ، جب آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے۔
یہ نوافل نمازوں میں پیچھے بات ہو گئی، گزر گئی۔ ابو داؤد اور امام احمد نے اس کو روایت کی ہے۔ 860 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم میں سورۃ تین اور زیتون پڑھے تو ختم کرے علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو وہ بندہ کہے آگے ہاں آگے اللہ کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہ ہوں۔ اور جو لا اقسم بیوم القیامہ پڑھے اور علیہ بذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ پڑھے، کیا اللہ قادر نہیں ہے مردوں کو زندہ کرے؟ تو سرکار فرمایا بندہ آگے کہے بلا یا اللہ کیوں نہیں۔ اور جو مرسلات عرفا پڑھے اور آخر میں فبی حدیث بعد یومنون پڑھے تو وہ کہے آمنا باللہ۔ یہ سارا ابو داؤد ترمذی نے روایت کی ہے، وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ تک، اگلے لفظ نہیں ہیں اس میں ترمذی میں، یہ ابو داؤد کے۔ 861 نمبر روایت جابر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے، سورہ رحمان پڑھی، ہاں کمال ہو گئی۔ محمد طیب یہ ذرا آپ توجہ سے سنیں روایت، یہ نشانی لگا لو، یہ بڑی ذوق والی روایت ہے، کمال ہو گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے، فقارا علیہم سورۃ الرحمن، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو سورہ رحمان سنائی۔ نورانی ذرا توجہ کرنا، سورہ رحمان سنائی اول سے آخر تک۔ فسکتوا، صحابہ خاموش رہے، صحابہ پوری صورت سنا دی پر صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام کا ایک ادب تھا، محبت سے انہوں نے ادب سے سنی، ادب کے تقاضوں کو۔ فقال، کمال ہوگی، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد قرأت حال الجن لیلۃ الجن، فرمایا میں نے یہ قرآن کی صورت جنوں کے جلسے میں، جنوں والی رات تھی نا جو کتنی بار ہوئی لیلۃ الجن؟ کم از کم 5 مرتبہ تقریباً آتا ہے، 5 بار لیلۃ الجن ہوئی۔ فرمایا جو لیلۃ الجن تھی نا، جنوں کا جلسہ، ان کی رات کو میں نے نا ان کو لیلۃ الجن کی جنوں کو یہ صورت سنائی تھی۔ فَقَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، اوہ یہ پنجابی ترجمہ کرا، سرکار فرمایا مجمع تواڈے نال بڑا چنگا سی، وہ داد بڑی کھچ کے دیندے سن۔ فَقَانُوا أَحْسَنَ، وہ بڑے اچھے تھے تمہاری بنسبت مردودن، لٹانے والے۔ جب میں پڑھتا تھا نا تو واہ واہ کر دے سن، کہ میں وہ کس طرح واہ، یہ میں اپنے ایک لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کنت کلما اتیت، جب میں فابی آلاء ربکما تکذبون کہتا، تکذبان کہتا کہ تم کے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، قالو، وہ سارے کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلائیں گے، فلک الحمد، تیری حمد ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سرکار فرماتے ہیں انہاں نوں سنان دا ایک مزہ ہی وکھرا سی، وہ مجمع جاگدا سی۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا مجمع میں چست ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایک اپنے ادب سے سنی کہ ہم آقا کی کلام، کیونکہ قرآن تھا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو۔ صحابہ کرام کے ذہن میں وہ سارا تھا، وہ اپنی جگہ حق پڑھتے، مگر دیکھیں آپ آقا کریم علیہ السلام نے پسند کسے فرمایا؟ فَقَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، جو اچھا رسپانس دینے والا مجمع ہو حضور اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا تقریر کرنا تو یہ پڑھائی جانا، یا تقریر جمعے پہ بیٹھ کے مجمع میں سنائی جانا، بندے آگے ایسے دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ لطف نہیں آتا اتنا جتنا لطف آتا کہ اگلے بولیں سبحان اللہ کم از کم کہہ دیں، یا اور سارن بھی نہ لائیں کو زبان سے، وہ پتہ لگے سمجھ آ رہی ان کو آگے۔ واہ واہ، کمال ہو گئی۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ تیسری فصل آ گئی، 826 نمبر روایت معاذ بن عبداللہ فرماتے ہیں قبیلہ جو ہے نا کا بندہ ان کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہوں نے سنا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے صبح کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالہا 2 رکعتوں میں دونوں میں پڑھی ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو وہ صورت بھلا دی گئی یا آپ نے جان بوجھ کے یعنی ارادتاً ایسا کیا۔ وہ تو ارادتاً ہی ایسا کیا، یقیناً پیچھے بھی آتا ہے کہ حضور نے ارادتاً ایک صورت 2 میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھی، اس طرح بھی آتا ہے، یا قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھی، وہ بھی آتا ہے۔ 863 نمبر روایت عروہ فرماتے ہیں بے شک وہ صدیق صبح کی نماز پڑھاتے سورہ بقرہ پڑھتے تھے 2 رکعتوں میں، یعنی 2.5 پارے ڈیوائیڈ کر کے 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ امام مالک نے اس کو روایت کیا۔ 864 نمبر روایت حضرت فرافشہ بن امیل الحنفی رضی اللہ عنہ، یہ حنفی یہ قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف کی ان کی نسبت ہے، یہ حنفی یہ دوسرے، آپ ہمارے والے حنفی نہیں ہیں، ہم جو حنفی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف لی، میں نے نہیں پکڑی سورہ یوسف،
لی مگر حضرت عثمان بن عفان کی قرات سے جو صبح میں کرتے تھے، اتنی کثرت کانا یردد دعا جو بار بار حضرت عثمان غنی فجر میں اتنی بار سورہ یوسف پڑھتے تھے کہ میں نے سن سن کے زبانی یاد کر لی، اتنی زیادہ امام مالک نے اس کو روایت کیا۔ اگلی روایت ہے 865 نمبر حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے فجر پڑھ رہے تھے، آپ نے سورہ یوسف اور سورہ حج پڑھی، اللہ 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 اللہ، لمبی قرات، تو کہا گیا پھر تو فجر طلوع ہونے والی ہوگی، فرمایا ہاں بس دن چڑھنے ہی لگا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ امام مالک نے اس کو روایت کیا۔ 866 نمبر روایت عمر بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بھی مفصل صورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ لوگوں کو امامت کرائی فرض نماز میں، امام مالک نے روایت کیا، یعنی حضور بدل بدل کے سارا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اگلی روایت 867 حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں حامیم الدخان سورہ کی تلاوت کی، امام نسائی نے سے مرسل روایت کی۔